الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ بہت ہی خوبصورت اور پیارا سلسلہ لے کر ہم حاضر ہوئے ہیں۔ یہ سلسلہ قرآن کریم کے متعلق ہے اور یہ سلسلہ انشاءاللہ العزیز بہت مفید ثابت ہوگا تمام ناظرین کے لیے، اور اس سلسلے میں ہم انشاءاللہ العزیز قرآن کریم اور اس سے منتخب شدہ چند آیات سے مدنی پھول حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ قرآن کریم ایک عظیم کتاب ہے۔ اس کتاب میں جہاں پچھلی قوموں کے قصے ہیں، وہیں مستقبل میں پیش آنے والی اٹل حقیقتوں کا بھی بیان ہے۔ یہ وہ مبارک کتاب ہے کہ جس کا پڑھنے والا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مقبول اور محبوب ہو جاتا ہے۔ یہ مبارک کتاب اپنے اندر اخلاقیات کا درس جہاں سموئے ہوئے ہے، وہیں یہ مبارک کتاب ہمیں آفاق کی بہت سی حقیقتوں سے بھی روشناس کرواتی ہے۔ یہ کتاب پڑھتے پڑھتے لوگ ولایت کے درجے پر پہنچ جاتے ہیں اور اللہ رب العزت انہیں اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ جس نے اس کتاب کو مضبوطی سے تھاما وہ ہدایت پا گیا، اور جو اس کتاب سے روگردانی کر گیا وہ ہدایت سے محروم ہو گیا۔ میٹھے اسلامی بھائیوں، قرآن کریم کی عظمت کے حوالے سے خود قرآن اپنی عظمت کی گواہی کے لیے کافی ہے اور اسے کسی اور گواہی کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جو پچھلے کم و بیش 1400 سال سے مسلسل نہ ماننے والوں کو چیلنج کر رہی ہے کہ اگر تم سے ہو سکے تو ایک آیت ہی بنا کر دکھا دو، اور دنیا جانتی ہے کہ آج تک کوئی بھی قرآن کریم کی مثل ایک آیت بھی نہیں بنا سکا۔ میٹھے اسلام بھائیوں، یہ کتاب برہان ہے اور نور ہے اور شفا ہے۔ اللہ رب العزت جل جلالہ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اے لوگو، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیل آ گئی اور ہم نے تمہاری طرف روشن نور نازل کیا۔ اللہ رب العزت سبحانہ و تعالی نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ ترجمہ کنز العرفان۔ تم فرماؤ، اگر آدمی اور جن سب اس بات پر متفق ہو جائیں کہ اس قرآن کی مانند لے آئیں تو اس کا مثل نہ لا سکیں گے، اگرچہ ان میں ایک دوسرے کے مددگار ہوں۔ یہ وہ کتاب ہے کہ جس تک باطل کی رسائی نہیں، باطل آئے گا لیکن سر پٹکتا ہوا چلا جائے گا۔ یہ وہ کتاب ہے کہ جو حق اور صرف حق ہے۔ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید۔ ترجمہ کنز العرفان۔ باطل اس کے سامنے اور اس کے پیچھے کسی طرف سے بھی اس کے پاس نہیں آ سکتا۔ وہ قرآن اس کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے جو حکمت والا اور تعریف کے لائق ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جس میں اولین و آخرین کے علوم رکھ دیے گئے ہیں، اور اللہ رب العزت نے ہر شے کو اس کتاب میں اپنی شان کے لائق بیان فرما دیا ہے۔ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور ہم نے تم پر قرآن اتارا جو ہر چیز کا روشن بیان ہے۔ ایک اور مقام پر قرآن خود کہتا ہے، مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ۔ ترجمہ کنز العرفان، یعنی ہم نے اس کتاب میں کسی شے کی کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قرآن مجید ہر نافع علم پر مشتمل ہے، یعنی اس میں گزشتہ واقعات کی خبریں اور آئندہ ہونے والے واقعات کا علم موجود ہے۔ ہر حلال و حرام کا حکم اس میں مذکور ہے، اور اس میں ان تمام چیزوں کا علم ہے جن کی لوگوں کو اپنی دنیاوی، دینی، معاشی اور اخروی معاملات میں ضرورت ہوتی ہے۔ یہ وہ کتاب ہے کہ جس کی فضیلتیں نہ ختم ہونے والی ہیں۔ جو اس پر عمل کرتا ہے وہ نجات پا جاتا ہے اور اللہ کا محبوب بن جاتا ہے،
اور جس نے اس مبارک کتاب اور اس کے احکام سے روگردانی کی وہ مردود ہو جاتا ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے خسارے اور نقصان میں گر جاتا ہے۔ اسی حوالے سے ایک بڑی ہی خوبصورت حدیث مبارکہ جو چشم کشا ہوگی اور انشاءاللہ عز و جل اس کو سننے کے بعد ہمارے دلوں میں قرآن کریم کے احکامات پر عمل کرنے کا جذبہ پروان چڑھے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن قرآن کو ایک شخص کی صورت عطا کی جائے گی، پھر اسے ایک ایسے شخص کے پاس لایا جائے گا جو قرآن کا عالم ہونے کے باوجود اس کے حکم کی مخالفت کرتا رہا۔ قرآن اس کی مخالفت کرتے ہوئے کہے گا، اے میرے رب عز و جل، اس نے میرا علم حاصل کیا لیکن یہ بہت برا عالم تھا، اس نے میری حدود کی خلاف ورزی کی، میرے فرائض کو ضائع کیا، میری نافرمانی میں لگا رہا اور میری اطاعت کو چھوڑ دیا۔ قرآن اس پر دلائل کے ساتھ الزامات لگاتا رہے گا یہاں تک کہ کہا جائے گا اس کے بارے میں تیرا معاملہ تیرے سپرد ہے۔ قرآن اس کا ہاتھ پکڑ کر لے جائے گا یہاں تک کہ اسے جہنم میں ایک چٹان پر اوندھے منہ گرا دے گا۔ پھر قرآن کو ایک ایسے نیک شخص کے پاس لایا جائے گا جو قرآن کا عالم تھا اور اس کے حکم کی بجا آوری کرتا رہا۔ قرآن اس کے بارے میں کہے گا، اے میرے رب عز و جل، اس نے میرا علم حاصل کیا اور یہ بہترین عالم تھا، اس نے میری حدود کی حفاظت کی، میرے فرائض پر عمل کیا، میری نافرمانی سے بچتا رہا اور میری اطاعت کرتا رہا۔ قرآن دلائل کے ساتھ اس کی حمایت کرتا رہے گا یہاں تک کہ کہا جائے گا اس کے بارے میں تیرا معاملہ تیرے سپرد ہے۔ قرآن اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے لے جائے گا اور اسے موٹے ریشم کا حلہ پہنائے گا، اس کے سر پر بادشاہی کا تاج سجائے گا اور اسے جنتی شراب کے جام پلائے گا۔ سبحان اللہ۔ میٹھے اسلام بھائیوں، گویا کہ قرآن کریم پر عمل کرنے والا ابدی سعادتوں کو پا جائے گا اور وہ اللہ رب العزت جل جلالہ کے محبوب اور منتخب شدہ بندوں میں شامل ہو جائے گا، اور جو قرآن پر عمل نہیں کرتا اور قرآن کے احکامات سے روگردانی کرتا ہے وہ نقصان اور خسارے میں رہ جائے گا۔ یہ وہ کتاب ہے کہ جس کا پڑھنے والا اور پڑھانے والا دونوں اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک بہت ہی مبارک اور خوبصورت حدیث جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ ایک اور حدیث مبارکہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن پڑھو کیونکہ وہ قیامت کے دن اپنے اصحاب کے لیے شفیع ہو کر آئے گا۔ یہ قرآن دلوں کے لیے شفا ہے اور روحانی امراض کو ختم کرنے والا ہے۔ قرآن کی مسلسل تلاوت کرنے والا اور اس کے معانی اور احکام میں تدبر کرنے والا اللہ رب العزت کی بارگاہ سے اپنے قلب میں ایسی صفائی پاتا ہے اور اس کا دل اتنا صاف اور پاکیزہ ہو جاتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے محبوب اور پیارے بندوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ اسی حوالے سے ایک مبارک حدیث حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان دلوں میں بھی زنگ لگ جاتی ہے جس طرح لوہے میں پانی لگنے سے زنگ لگتی ہے۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی صفائی کس چیز سے ہوگی؟ ارشاد فرمایا، کثرت سے موت کو یاد کرنے اور تلاوت قرآن کرنے سے۔ قرآن کی تلاوت کرنے والے کے حوالے سے ایک اور فضیلت سماعت فرمائیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن والا قیامت کے روز آئے گا اور قرآن عرض کرے گا، اے میرے رب عز و جل، اسے خلعت عطا فرما۔ تو اس شخص کو
کرامت کا تاج پہنایا جائے گا۔ قرآن پھر عرض کرے گا اے میرے رب عز و جل اور زیادہ کر، تو اسے بزرگی کا حلہ پہنایا جائے گا۔ پھر عرض کرے گا اے میرے رب عز و جل اس سے راضی ہو جا، تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے گا۔ پھر اس شخص سے کہا جائے گا پڑھتے رہو اور درجات چڑھتے جاؤ، اور ہر آیت پر ایک نیکی زیادہ کی جائے گی۔ سبحان اللہ۔ تو میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ وہ قرآن ہے کہ جو انسان کو صحیح مومن بنا دیتا ہے، اور قرآن پر غور و فکر کرنے والا اسلامی احکامات کو صحیح طریقے سے سمجھ جاتا ہے، اور جو قرآن کو سمجھ جاتا ہے وہ پورے دین کو سمجھ جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور قرآن کی صرف تلاوت ہی کرتے رہنا، یہ بھی دلوں کے زنگ کو دور کر دیتا ہے۔